بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، بہت ہی مجرب اور تاثیر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو دور فرمائے گا، اور اگر کوئی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائیں گے، اور وہ بندہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا فرمائیں گے۔ پہلے دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماری میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ بیماری کی وجہ سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بیماری کی حالت میں عاجز نہیں آنا چاہیے، اور بیماری کی حالت میں کفریہ کلمات بھی ادا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ بیماری میں واویلے کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں، جبکہ ان الفاظ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں، کیا ہم نے ہی بیمار ہونا تھا، ہمارے ہی گھر میں بیماری کو آنا تھا، یا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ٹھیک ہی نہیں کرنا۔ اس طرح کے کفری الفاظ سے میرے بھائیوں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے بیماری کی حالت میں بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے یہ وظیفہ بھی شامل ہے۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں اور صفاتی بھی ہیں، اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآنی آیت بڑی ہی طاقتور ہے۔ اس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد مانگتا ہے۔ پیارے دوستو، اس چھوٹی سی آیت میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ہم لوگوں نے بسم اللہ کو عام کلمات سمجھ رکھا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری، اور وہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو ہم اسے ورد زبان بنا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا اس میں برکت ڈال دوں گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اگر رزق پر پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی، دولت پر پڑھیں گے تو دولت میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ آیت مبارکہ کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے تو مریض صحت یاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ الرحمن الرحیم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے۔ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا وہ بہت ہی فضائل اور فوائد سے مستفید ہوگا۔ دنیا میں اس کو لاکھوں کروڑوں فوائد حاصل ہوں گے اور فضیلتیں ملیں گی۔ آخرت میں اس بندے کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اس آیت کو آیت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بڑی ہی برکتوں والی یہ آیت ہے، اس سے بندہ آگ سے نجات پا سکتا ہے، جہنم کی آگ سے بندے کو نجات مل سکتی ہے۔ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں،
اور آخرت میں اس کی سزائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے دنیا میں بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور جہنم کی آگ کے آگے یہ آیت مبارکہ ڈھال ہے، اور جنت میں ہمارا یہ آیت مبارکہ ٹھکانہ بنائے گی۔ پیارے دوستو، اب آپ عمل سماعت فرما لیں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، مختصر عمل ہے، جس طریقے سے بتایا جائے ویسے ہی کرنا ہے، اور ان تمام فضائل اور فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جن بھائیوں نے میرے وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اسے سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آپ کے ساتھ عمل بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت زیادہ وظائف ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ کا جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے ہر کام میں آسانی کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ نمبر 2 میں جو آپ کو عمل بتایا جائے گا وہ ہوگا بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے شفا کاملہ کے لیے دعا مانگنے کے لیے، اور اس کے علاوہ آخرت میں بلند درجات حاصل کرنے کے لیے، اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے، اور جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے۔ سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، درود ابراہیمی 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نماز والا۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ دعا مانگیں تو اپنی پریشانی کو، اپنے مقصد کو، اپنی بیماری کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد کی کامیابی کے لیے، فلاں دعا کی قبولیت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اے اللہ، مجھے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اس نیت سے آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کی طاقت جتنا ہو اس کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ نمبر 2 پر ہے یہ وظیفہ پانی پر دم کرنے کا۔ آپ نے 1 بوتل پانی کی اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور 7 مرتبہ اول اور آخر یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بوتل میں دم کر دینا ہے، اور مریض کو پلا دیں۔ لیکن پلانے سے پہلے دعا کرنی ہے، اے اللہ اس مبارک آیت کی برکت سے شفا عطا فرما۔ کوشش کریں کہ مریض خود یہ عمل کرے، ورنہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برکات، فضائل اور فوائد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے، چھوٹی ہو یا بڑی، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھا کریں تاکہ ہم اپنی خاص دعاؤں میں آپ کو شامل کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔